بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عباسی خلافت کو شروع کریں گے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے امید حکومت ختم ہوئی تھی شام میں، یعنی سیریا میں جو ان کی دارالخلافہ تھا، وہاں سے جب بنو امیہ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت عباسد جو ہیں وہ تقریباً حکومت کے اوپر قبضہ کر چکے تھے. لیکن وہاں سے پھر ایک شہزادہ عبد الرحمن داخل، وہ وہاں سے بچ بچا کے وہاں پہنچ گئے تھے اسپین. تو پھر ہم لوگوں نے اسپین کی پوری ہسٹری پڑھ لی تاکہ وہ دس از لائک ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے وہ آؤٹ آف دا وے ہے. تو لیکن یہ کہ ہم نے اس کو پورا پڑھ لیا کہ عبد الرحمن داخل کے بعد وہاں حکومتیں کیسے ہوئیں، ناردرن عراق سے لوگ کیسے گئے، اور پھر مسلمانوں کا ڈیمائز کیسے ہوا، وہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی. تو اب ہم واپس آ رہے ہیں عباسی خلافت پہ. اب آپ لوگ تھوڑی سی اپنی میموری اگر ریفریش کر لیجئے. اچھا، اس سے پہلے کہ یہ چارٹ میں نے شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھایا تھا، یہ چارٹ بہت یوزفل ہے، یہ میں نے کریٹ کیا تھا. اس کے اندر وقتاً فوقتاً جو چیز نئی سمجھ میں آتی ہے میں ایڈ کر دیتا ہوں. لیکن یہ کہ اگر آپ سوچیں کہ ہم نے راشدون کیلفٹ کو اسٹڈی کر لیا، امیت کیلفٹ کو اسٹڈی کر لیا، پھر ہم نے اسپینش امیت کو اسٹڈی کر لیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر عباسی حکومت آئی. عباسی حکومت جو ہے 508 سال تقریباً آپ سمجھیے کہ عراق میں رہی، اور چونکہ ان کا دارالخلافہ عراق میں تھا. لیکن اس کے بعد تقریباً جو کائرو کی عباسی خلافت تھی وہ 256 ایئرس رہی تھی. تو اب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم باقی ساری چیزیں اسلامک امپائرز جو تھیں وہ تقریباً 1291 سال چلی، 1291 ایئرس کے اوپر لاسٹ کرتی ہیں اسلامک امپائرز. تو ان کو ہم ون بائی ون اسٹڈی کریں گے. تو اینی وے، تو ہم لوگ اب یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ خلافت بنو عباس کیسے شروع ہوئی. اس کا میں نے آپ لوگوں کو جو ہے تمہید باندھ دی تھی اس سے پہلے ہی، جب بنو امیہ کی حکومت شام میں ختم ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ اس کو ہم یہ سب آپ سے میں ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ویری بریفلی جسٹ سو دیٹ یو برنگ یو گائز بیک فرام اسپین ٹو مڈل ایسٹ. اسپین ہم چلے گئے تھے سیریا کے ڈیمائس کے بعد، پھر ہم اسپین سے اب واپس آ رہے ہیں. اب ہم عراق کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ جو عباسی حکومت ہے وہ اپنا دارالخلافہ بغداد کو بنائیں گے. لیکن یہ کہ ابھی تو بغداد کی جو ہے ابھی کریٹ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنا. تو امید ڈائنسٹی کی سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی یعنی ایسی طرح سے ہو گئی تھی کہ جیسے کسی بھی آپ مٹی کے گھر ہو تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کو شکایات تھیں. عرب عجم کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. باسی جو حکومت تھی یا باسی خاندان جو تھا اس نے سب سے زیادہ جو پاپولر کیا یعنی کہ بات لوگوں میں عوام میں، وہ یہی کہ یہ لوگ عرب کو سپورٹ کرتے ہیں اور عجم کو نہیں کرتے. حالانکہ یہ عباسی حکومت بھی عرب تھی،
لیکن یہ کہ انہوں نے سہارا لیا دو چیزوں کا مینلی. ایک یہ کہ یہ نان عرب کو یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، ان سے بھی جزیہ بھی لیتے ہیں جو حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا تھا اینڈ سو آن. دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے پھر اہل بیت کو ساتھ لینے کے لیے یہ آواز بھی اٹھائی کہ ہم بھی تو اہل بیت ہیں، یعنی کہ ہم بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، اور انہی کی آل اولاد سے یہ اب لوگ اپنی حکومت لانا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے آواز یہی اٹھائی تھی کہ ہم اہل بیت، یعنی کہ یا تو اپنی آواز اٹھائیں گے یا پھر اہل بیت کو گورنمنٹ میں لے کر آئیں گے. لیکن ہمیں پتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے صرف ان دو اس کو میں پروپیگنڈا تو نہیں کہنا چاہوں گا، ان دو نیریٹیوز کو یوز کیا اپنی حکومت وہاں پہ لانے کے لیے. تو پھر ہم خارجیوں کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا کہ ان کی ایگزسٹنس ابھی موجود تھی، خاص طور سے کوفہ، بصرہ اور عراق کے علاقوں میں. تو ان لوگوں نے کیا اس کے اندر کیونکہ وہ ہمیشہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس تھاٹ کو بھی فیول کیا. اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس جو بھی حکومت ہے اس کو کسی طرح سے توڑ دو، ہٹا دو، جو عمرا ہیں ان کو قتل کر دو اینڈ سو آن. تو اب اس وقت سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ شیعز ور دا سپریسڈ ریلیجس مائنورٹی آف اسلام، کیونکہ اب ضابط شیعان علی کا ایک ایسا گروپ تو بن چکا تھا اب تک کہ جس کے اندر لوگ اہل بیت کو چونکہ خلافت نہیں ملی تھی تو وہ اس کے خلاف تھے. دوسری طرف پرشینز ور دا سپریسڈ ایتھنک مائنورٹی آف اسلام، کیونکہ اب اسلام نے جو ہے پرشیا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو وہ ایتھنک مائنورٹی بن گئے. اچھا، Shias were against all previous religious establishments and the Persians were against the Arab political establishment. تو اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو جو میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے دو چیزیں یوز کی تھیں، وہ یہی دو چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. سو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے یہ ریبیلین سٹارٹ کروا دیا. اچھا، اب عباسی خلافت جب آئی تھی تو ہمیں پتا ہے کہ 750 سے لے کے 750 سے لے کے 1258 تک تقریباً ان کے 37 خلفاء آئے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر ان کی خلافت یہاں پہ ختم ہو گئی. اس وقت ہمیں پتا ہے کہ پھر یہ بھاگ کے جو ہے صرف قاہرہ چلے گئے تھے، لیکن قاہرہ میں مملوکس کی حکومت تھی. تو مملوکس نے ان کو اس طرح سے عزت دی کہ تقریباً 17 نئے خلیفہ وہاں پہ آئے کہ ان کو سمبولکلی خلیفہ بولتے تھے، لیکن ساری حکومت مملوکس کے ہاتھ میں تھی. اچھا، یہ بھی نقشہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں کہ ابو العباس عبداللہ صفاح جو جو سب سے پہلا خلیفہ بنا عباسی خلافت کا. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا سیریز اسی طرح سے چلے گی. اس کا جو بھائی تھا منصور، پھر وہ حکومت لے گا. پھر اس کے بعد ان کا بیٹا مہدی، پھر ہادی، ہارون رشید، امین الرشید، مامون الرشید، اور اس طرح سے یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم تفصیل سے اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور باقی لوگوں کی کوئی اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں رہی. سب آئے، اپنی حکومتیں کی، بہت سے لوگوں نے اچھی حکومتیں کی. پورے علاقے میں پیس تھا، بعض میں بہت ریبیلین شروع ہو چکی تھی اینڈ سو آن. لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہم لوگ تفصیل سے اسٹڈی کریں گے، اور خاص طور سے ہارون رشید کو، کیونکہ ہارون رشید کا زمانہ گولڈن پیریڈ آف مسلمز کہلاتا ہے، جس میں کہ سب سے زیادہ علمی، حکمتی اور مختلف قسم کی طرح سائنسی فلسفے کے طور پہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی ہارون رشید کے زمانے میں. اچھا، اب ان کا خاندانی سلسلہ دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. آپ سمجھ لیجئے کہ یعنی کہ یہ ڈاٹڈ لائن ہے، لیکن حضرت علی کے خاندان سے محمد تھے. محمد کے 3 بیٹے تھے، ابو العباس عبداللہ صفا ایک تھا، منصور ایک تھا. تو جب جس نے حکومت سنبھالی پھر ان کے بھائی نے لی، پھر ان کا بیٹا مہدی آیا. مہدی کے 2 بیٹے تھے، ہادی اور ہارون رشید. پہلے ہادی کو حکومت ملی، لیکن پھر ہارون رشید کو مل گئی، اور پھر ہارون رشید کے زمانے سے پھر ایک نیا سمجھیے کہ پورا وہ قائم ہوا. اچھا، پھر یہ جو کائرو کے لوگ ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں دکھاتا رہوں گا. عباسی حکومت جو ہے پھیل کے بعد دیکھ لیجئے کہاں کہاں تک اس وقت پہنچنے لگی تھی یا آ رہی تھی. بازنٹائن امپائر بھی تھے اس وقت، اور جو ہے امید اندلس میں بھی حکومتیں تھیں. الغالبیدس بھی تھے اس طرف، الجیریا کی طرف، اور پھر ادریسیدس بھی تھے جو مختلف نارتھ افریقہ کے علاقوں میں، موروکو کے علاقے میں حکومتیں کر رہے تھے. اچھا، اب یہ نقشے، یہ سارے چارٹس تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اچھا، اب اگین I'm just trying to bring you guys back to Iraq. تو ہم تھوڑا سا ابھی جو عباسی حکومت کی
کی کو جو ریزن بنا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بیٹے تھے یعنی چچا تھے. ان کی ولادت تھی 568 AD میں اور 653 میں ان کا انتقال ہوا. عباسد نے یہ سلوگن شروع کر دی تھی اس زمانے میں بنو امیہ کے زمانے میں کہ اہل البیت ڈیزرو the right for caliphate, اور وہ پھر اپنے آپ کو بھی اہل بیت کہنے لگے تھے. لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اہل بیت تو ان کو کہتے ہیں جو ہمارے نظروں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، لیکن یہ کہ انہوں نے شیعوں کو یا اہل بیت کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے یہ سلوگن اسٹارٹ کیا. دوسری طرف انہوں نے عرب کے خلاف عجم کو اٹھایا. عجم یعنی ایران اور پرشیا کے جو لوگ تھے جو ہمیشہ سوچتے تھے کہ عرب کو حکومت ملتی ہے اور عرب بھی سب کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ اف آئی سے کہ عرب عجم کا جو سلسلہ مین شروع ہوا ہے کوئی کانفلکٹ کے طور پہ تو وہ وہیں پہ شروع ہوا ہے عباسی خلافت کے شروع میں. ابو مسلم خراسانی کا بھی آپ لوگوں کو ذکر پتا ہے کہ وہ ایران کے ایک شہر مرو میں تھے اور مرو سے پھر انہوں نے عباسی حکومت کے گورنر تھے، وہاں سے انہوں نے سپورٹ دی اور اپنا فوجیں لے کر آئے. پھر کس طرح سے امیت کے آخر کی خلافت کو ختم کیا. پھر زیب میں ان کی لڑائی ہوئی شام کے قریب، اور پھر وہاں پہ انہوں نے جیتے اس کو جنگ جیتے، اور پھر اس طرح سے اس ہو گئے. ابو مسلم خراسانی کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو جسٹ ٹو ریفریش یور میموری، وہ تھے ابو مسلم خراسانی مرو کے تھے، اور پھر انہوں نے آ کے ان لوگوں کی ہیلپ کی. خراسان کے گورنر تھے، پارٹ آف ایران ہے جس میں خراسان آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پارٹ آف ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان اینڈ موسٹ آف افغانستان. تو مسلم خراسانی نے وہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کیا اور پھر لے کر آیا یہاں پہ. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو پورا علاقہ شیڈڈ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ خراسان ہے. یہ ترکی یہ والی جو باؤنڈریز ہے نا، یہ سارا خراسان ہے. اور بیٹل آف زیب کے بارے میں بھی آپ کو میں نے نقشہ دکھایا تھا، تو اب اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح سے آپ سوچئے کہ اب یہ دیکھیے یہ عراق کا علاقہ ہے، تو یہاں سے ہاں ایسٹ سے جو ہے ان کی ہیلپ آئی تھی اور اس طرح سے انہوں نے جا کے حملہ کیا تھا زیب کے اوپر. یہ ایک اور ہے، یہاں سے خراسان سے ابو مسلم خراسانی اپنی فوجیں لے کے یہاں سے آیا تھا. پھر شام سے یہ والی فوجیں لڑنے آئی تھیں بنو امیہ کی، پھر یہاں پہ ان کی زیب کے مقام پہ لڑائی ہوئی تھی، اور پھر جو ابو مسلم خراسانی کے وہ جیت گئے تھے. اچھا، اب جب یہ سب ہو گیا تو اب ابو صفاح، ابو العباس الصفاح، یہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. انہوں نے تقریباً 22 ایئرس حکومت کی. لیکن یہ کہ ابو العباس الصفاح جو ہے اس کا نام الصفاح کا مطلب ہی ہوتا ہے بچر، بلڈ تھرسٹی. تو اس کو نام اسی لیے دیا گیا تھا کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے جس میں بنو امیہ کے خاندان کے لوگوں کو چن چن کے مار دیا گیا تھا، ان کی قبروں کو کھود کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کی لاشوں کو مارا گیا تھا، اور پھر اس کے ان کے لمبس جو ہے الگ کر دیے گئے تھے، پھر ان کو جلا دیا گیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے اسلامک ہسٹری کا. لیکن یہ کہ اس کے کیا وجوہات تھیں اور اس کو اس قدر غصہ کس بات پہ تھا، اللہ عالم. تو بہرحال تو اب یہاں پہ جو ہے آپ سمجھیے کہ اس وقت ابو صفا آ گیا ہے، اس نے ساری چیزوں کو سیٹل کرنا شروع کر دیا ہے. اس وقت جو ہے اس کے شروع میں بیٹل آف زیب کے فوراً بعد صفا نے اپنے ایک آرمی چائنا کی طرف بھیجی. سم ہاؤ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اب ہم عرب کو تو قبضہ کر چکے ہیں، اب ہم چونکہ ایران سے اور سینٹرل ایشیا سے ہمیں سپورٹ ہے تو ہم اس کو بھی کر لیں گے. تو اب اس کے کچھ فیوچر پلانز اس طرح کے تھے. اس نے چائنا میں اپنی آرمی بھیجی جو ٹینگ ڈائنسٹی تھی، لیکن وہاں جا کے اسے احساس ہوا کہ اگر یہ لوگ بھیڑ گئے آپس میں تو پھر ہماری تو ہم یہاں پہ تو ابھی شروعات ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال ٹینگ ڈائنسٹی اور ان لوگوں میں کمپرومائز ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اچھا، یہ ساری چیزیں ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، یہ جو ڈنر میں انوائٹ کیا تھا اور پھر امیت کو قتل کر دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اور عبد الرحمن کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. Abu Saffah died in few years and his younger brother Jafar, who was known by Al-Mansur. Al-Mansur کے نام سے جو تھا وہ خلیفہ بنا اور اس نے تقریباً 21 ایئرز حکومت کی. سوری، ہاں، ابو جعفر نے 22 ایئرز کی، لیکن جو ابو العباس تھا اس نے شاید 2 یا 2.5 سال کی تھی. سوری، پیچھے مسپرنٹ تھا. اچھا، المنصور جو تھا وہ وہ تھوڑا سا بہت سی چیزوں میں بہت آرگنائز تھا، بہت ہی چیزوں کو
ایک حکومتی لحاظ سے صحیح سے لے کے چلنے والا شخص تھا. تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھیے جو کوفہ اور بصرہ جو ہیں وہ اس لحاظ سے بدنام ہیں کہ وہاں پہ بہت ساری جنگیں ہوئیں اور وہاں پہ شیعان علی اور دوسرے گڑھ تھے. شام میں جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت کا ہمیشہ سے تخت رہا. تو اس نے اپنی ایک انڈیویجویلٹی کے لیے یا اپنا یونیک اس کے لیے اس نے ایک نیا شہر بنایا. اس شہر کا نام رکھا بغداد. اب آپ یہ یاد رکھیے کہ بغداد کی شروعات جیسے ہی خلافت بنو عباس شروع ہوئی المنصور کے زمانے میں ہوئی، اور اس نے بغداد کو بنایا اور پھر اسی کو اپنی کیپٹل سٹی بنا دیا. تو اب یہ یعنی بغداد پھر اتنا مشہور ہوا پوری دنیا میں، اور آج بھی ہے، کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ گولڈن ایج آف مسلمس آئی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ بہت ہی ڈیٹیل سروے کیا، پھر اس نے پوری دنیا سے بہترین چیزیں منگائیں. اس نے یعنی کہ سروے میں یہ سارا جغرافیکل لوکیشن تھی کہ اس لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم پوری دنیا پہ حکومت کریں گے تو سب سے بہتر جگہ حکومت کرنے کی دارالخلافہ کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے، ڈیفنس کے لیے کیا ہو سکتا ہے لوکیشن کے لحاظ سے، ٹریڈ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور پھر ادر آفیشیل بزنس کے لیے کس طرح سے وہ بیسٹ پلیس ہو سکتی ہے. تو وہ اس نے اس جگہ کا پہلے انتخاب کیا. پھر اس نے ساری دنیا سے آرکیٹیکٹس بلائے، ڈیزائنرز بلائے، اور جو بڑے مشہور مشہور لوگ اس وقت تک ہو چکے تھے ان سے پھر اس نے مٹیریلز منگائے، پتھر منگائے. بہت سی پرانی ہسٹوریکل بلڈنگز جو تھیں ان کے پتھر اگر اویلیبل تھے وہ اس نے منگائے. تو بہتر ایک پوری فصیل بنائی پھر بغداد کے گرد، اور اس نے اس طرح سے پورا ڈیزائن کیا. آئی ہوپ کہ میرے پاس ایک تصویر ہے، میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ بالکل سرکولر وے میں اس نے ایک پوری سٹی بنائی، اور اس طرح سے بنائی کہ بالکل درمیان میں اس کی ایڈمنسٹریشن آفیسز تھے، وہاں پہ ایک مسجد تھی، اور اس مسجد کا راستہ تقریباً ہر جگہ سے اگر آپ کسی ڈائریکشن میں جائیں، کیونکہ وہ سرکولر تھی تو وہ برابر ہوتا تھا، تاکہ وہ ایک سینٹرل پلیس بن جائے مسلمانوں کے لیے. اچھا، امام ابو حنیفہ کا دور بھی یہی ہے. یہ بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ سارے عباسی دور میں ہی تھے، اور انہی لوگوں کی جو جورسپریڈنس ہے، جو فقہ ہے، وہ آج تک پوری دنیا میں لوگ انہی میں سے کسی کی فقہ یا جورسپریڈنس استعمال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو منصور نے کہا تھا کیونکہ وہ ضابط ایک لرنڈ مین تھے، ایک اسکالر تھے، اور بہت زیادہ حدیث کے اوپر ریسرچ کرتے تھے، کام کرتے تھے. تو جو منصور تھا اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ ہمارے چیف جسٹس بن جائیے، قاضی و قضات، یعنی کہ وہ جو مین ہمارا کورٹ ہوگا بالکل شہر کے درمیان میں، اس کے آپ چیف جسٹس بن جائیے. تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے دل میں یہ سوچا اور بھال کہا بھی کہ بھئی تمہارا جو انداز حکومت ہے اور جس انداز سے تم ساری چیزیں کر رہے ہو اس کو میں سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ عین شریعت کے لحاظ سے یا اسلامی لحاظ سے نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی دوسری چیزیں شامل ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. جب انکار کرنے پہ پھر منصور نے انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، اور پھر وہیں سے پھر ان کا جیل میں ہی انتقال ہو گیا تھا امام ابو حنیفہ کا. انشاءاللہ اگر وقت نے وفا کی تو ہم ان چاروں اماموں کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی سی ان کی بایوگرافیز پڑھیں گے، تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت حکومتی لحاظ سے کیسا چل رہا ہے مسلمانوں کی، اور پھر دینی لحاظ سے یا جو حدیث کی جو گروتھ ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے سبحان اللہ، عباسی حکومت کے اندر ہی آپ کے یہ چاروں ائمہ کرام آئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اور اس کے بعد پھر جو حدیث کو جمع کرنے والے آئے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ سارے لوگ بھی اسی دور میں آئے. تو پہلے یہ ائمہ کرام آئے اور اس کے بعد یہ دوسرے آئے، اور آج تک ہمارے لیے سب سے اوتھینٹک کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، جس کے اندر ساری کی ساری اوتھینٹک احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم. اینی وے تو اس کے بعد پھر اس نے خوارج کے ساتھ بھی تھوڑی ڈیلنگ کی، اور پھر جو ہے اپنے بیٹے مہدی کو اس نے کراؤن پرنس بنا دیا تھا. تو المنصور اس نے جو اپنی جو اٹراسٹیز تھیں وہ بھی اس نے جاری رکھی، اور حضرت اور دس ٹائم یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہل اولاد تھی، حالانکہ وہ وعدہ یہی کر کے آئے تھے کہ ان کو دیں گے. تو بعض مورخ یہ کہتے ہیں، بعض ہسٹورینز دے سے کہ انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے وہ جھوٹے کیے تھے. ایک وعدہ تو یہ کیا تھا کہ ہم اہل بیت میں حکومت واپس لے آئیں گے، وہ نہیں کیا. دوسرا وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم
عجم کو جو ہے گورنمنٹس میں لے کر آئیں گے اور ان کو فلرش کریں گے اور عرب اور عجم کا وہ ختم کریں گے. لیکن شروع کے دور میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکا، یہ ہوا ہے بعد میں جا کے. تو شروع میں انہوں نے دونوں وعدے وفا نہیں کیے. اچھا، اب یہ باقی ساری چیزیں تو المنصور نے پھر ابو مسلم خراسانی کا آپ کو پورا واقعہ یاد ہے. ابو مسلم خراسانی ہی کی وجہ سے یہ جو ہے ان کی حکومت آئی تھی عباسیوں کی. لیکن جب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، کیونکہ وہ ایک آرمی کا آدمی تھا، جب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گیا تو اس کو یہ ان کو کھٹکنے لگا. تو المنصور نے ایک دن اس کو شام کو چائے پہ بلایا اور پھر اس کو قتل کروا دیا اور اس کی جو باڈی تھی وہ دریا میں پھینکوا دی. یعنی کہ وہ بہت اسٹرانگ تھا، ڈپلومیٹ تھا، اور ٹرو فاؤنڈر آف عباسد ڈائنسٹی اس کو پھر منصور کو کہنے لگے تھے. حالانکہ ابو صفاح تھا، لیکن اس نے اپنے زمانے میں سوائے وینجنس کے، سوائے ظلم و ستم کے اور کچھ زیادہ چیزیں نہیں کی تھیں. اچھا، اس کے دور میں بہت سے ریبیلین بھی ہوئے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے خالی بغداد بنایا یا اچھی چیزیں کی. اور خراسان کی طرف سے سیریا، عراق، کوفہ اور ایجپٹ، مختلف جگہوں سے ریبیلینز ہوتے رہے. لیکن یہ کہ اس نے بہت اچھے انداز سے سب کو کرش کر دیا تھا. اور ان لوگوں کو پھر اس نے اسیسنیٹ کرایا پبلکلی، تاکہ لوگوں کے پاس ایک میسج چلا جائے. اچھا، اب جو محمد بن عبداللہ المہدی آئے، he was young when he became caliph. اب منصور کے بعد جو ہے یہ مہدی آئے اور انہوں نے بہت زیادہ ینگ تھے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ ریلیجیس اور کام تھے. کیونکہ بنو امیہ کی حکومت میں اور عباسی حکومت میں دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جوش اور ولولہ اور ایموشنز بہت زیادہ ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ ایکسٹریم پہ چلے جاتے تھے. تو اب ہمیں فار چینج ایک خلیفہ آیا، مہدی بن منصور. منصور کا بیٹا تھا، جو تھوڑا سا کام تھا، ریلیجس تھا، اور بالکل اپنے والد کا اپوزٹ تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ جب اس کے دو بیٹے تھے، ایک موسیٰ ہادی اور ایک ہارون رشید. تو اس نے یعنی کہ اس نے اپنے دور میں بھی کچھ مسجدیں بنائی، مزید پیلسز، ہاسپٹلز، فلاحی کاموں میں حصہ لیا. اس کے ہی زمانے میں جو ہے کعبہ شریف کا غلاف بہت زیادہ پرانا ہو چکا تھا، تو اس کو نیا سلوا کے اس میں پہنایا گیا غلاف کو. ممبر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جس طریقے سے ان کے زمانے میں تھا، اس لحاظ سے اس کو اوریجنل وے پہ وہ کیا دوبارہ، یعنی کہ اس کو صحیح کیا، اس کے رنگ و روغن کیا اور ساری چیزیں. لیکن یہ کہ یہ بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ سارے اس کے کنٹریبیوشنز ہیں. اور اس نے بلکہ منصور نے جو مکہ مکرمہ میں اپنے تعلقات خراب کر لیے تھے، ان سے پھر مہدی نے جا کے ان سے صلاح مشورہ کیا اور ان کے ساتھ مصالحت کرنے کی بھی کوشش کی. اچھا، اب یہ ہی اس نے ہارون رشید کے لیے، ہارون رشید بچپن سے ہی بہت برائٹ تھے اور بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے میں اور علم حاصل کرنے میں انٹرسٹ رکھتے تھے. تو اب ایک اور کیریکٹر آتا ہے، یحییٰ ابن خالد ابن برمک. یہ برمکی خاندان کے لوگ تھے جو کہ بعد میں یہ بھی بہت پاورفل ہو گئے تھے. اور وہ ہم پھر ہارون رشید کے زمانے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس نے ہارون رشید کو لے کر آیا اور پھر کس طرح سے پھر ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے ہارون کے لیے تلاش کر کے یحییٰ بن ابن خالد ابن برمک کو ٹیچر بنایا ہارون کا، جبکہ وہ صرف 16 سال کا تھا. اور پھر اس نے ہارون رشید کو جو بازنٹائن یعنی رومن امپائر سے ٹکر لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو اس نے شروع سے اس کی تربیت کے لیے ان کو بھیجنا شروع کر دیا تھا. تو ہارون رشید کی تربیت شروع سے ہی دونوں لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی، زارعی کے لحاظ سے بھی، یا فوج کے لحاظ سے بھی ان کی بہت اچھی تربیت ہو رہی تھی. اچھا، اب انہوں نے اسی زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی کہ وہ رومنس کو مسلسل چیک میں رکھتے تھے، کیونکہ رومن امپائر بہت بڑی امپائر تھی. پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس کو قبضہ کرنا شروع کیا تھا. لیکن یہ کہ یہ کیا کرتے تھے کہ تقریباً سال میں ایک ایکسپیڈیشن کرتے تھے اور روم یعنی نارتھ میں جا کے رومنس کو جو ہے چیک کرتے تھے، اور اگر وہاں سے کوئی ریبیلین سٹارٹ ہو رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، اس کو ختم کرتے تھے. اور پھر وہاں سے پرزنرز لا کے پھر یہاں پہ جماتے تھے. کہاں؟ دار الروم میں. ان پرزنرز کو پھر یہ پڑھاتے لکھاتے تھے. بائی فورس کسی کو مسلمان نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو بلکہ پڑھاتے لکھاتے تھے، ان کے لیے اچھی نالج وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے. اور یہی چیزیں پھر اسی میں سے پھر بہت سے مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو اس کو دار الروم کہا جاتا تھا.
اچھا اب ان کا جو بیٹا تھا پہلا ہادی، وہ صرف 1 سال ہی حکومت اس نے کی، لیکن یہ کہ جو مہدی تھا وہ اس کا باپ ہادی کا، وہ ایک ہنٹنگ ٹرپ شکار پہ جا رہا تھا، تو اس کا وہاں پہ شکار میں ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ہارون رشید نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ الہادی became caliph after his father died۔ اچھا یہ پہلا عباسی خلیفہ تھا جس نے اب نان عربس کو ہائی پوزیشنز دینا شروع کی تھی۔ تھا وہ صرف 1 سال کے لیے، لیکن اس نے اب وہ ایک ٹرینڈ چینج کیا تھا، اور اس نے یہ اس کے پاس اپنا ایک پورا سکسیشن پلان ڈفرینٹ تھا، لیکن پھر اس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکا، تو جس طرح سے سکسیشن پلان اس کے والد نے بنایا تھا اسی سے چیزیں آگے چلیں۔ اچھا برمکیز جو تھے انہوں نے ہارون رشید کو خلیفہ بنانے میں، یہ لوگ بھی سینٹرل ایشیا کی سائڈ سے آئے تھے، لیکن یہ کہ بہت ہی لوئل تھے، بہت بہادر فوج ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھی، اور ان لوگوں نے کیونکہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ہارون رشید کے خلیفہ بننے میں تھوڑی سی پرابلمس تھیں، جس کو اس نے سالو کر کے اور ملٹری لحاظ سے اتنی سپورٹ دی کہ ہارون رشید کو خلیفہ بنوا دیا تھا۔ ہارون رشید کی والدہ جو تھی خیزورہ was very strong and she made most of the decisions۔ ہارون کی جو والدہ تھی تو انہوں نے بہت سارے ڈیسیشنز وہ کرتی تھیں۔ تو انہوں نے ہارون رشید کو خلیفہ بنانے کے لیے انہوں نے یہ بہت زیادہ زور لگایا، لیکن یہ کہ آن دی ادر ہینڈ جو ہادی تھا وہ ان کا سوتیلا بیٹا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اپنے سگے بیٹے کو ہارون کو بنوانا چاہ رہی تھی، اور برمکیٹس جو تھے وہ بھی ہارون رشید کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو 786 میں صرف 1 سال حکومت کرنے کے بعد ہادی کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو قتل کروایا گیا تھا، اور ایک جو سلیو گرل تھی اس نے اس کو سفوکیٹ کیا تھا، تکیہ اس کے منہ پہ رکھ کے اس کو مار دیا تھا، اللہ عالم۔ بہرحال یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ سب آتا ہے۔ پھر ہارون رشید کی خلافت آ گئی، اب ہارون رشید خلیفہ بن گئے، اور خلیفہ جب بنے تو ظاہر سی بات ہے برمکیت جو ایک پوری فوج کا ایک حصہ تھا، اور وہ سارے جو لوگ تھے وہ انہوں نے اتنا زیادہ ان کو سپورٹ کیا کہ ان کی شروع کی لائف بہت ہی پیسفل تھی، اور انہوں نے بڑے آرام سے چیزوں کو ٹیک کیئر کیا۔ اچھا ہم جتنی بھی ہسٹری ابھی تک پڑھ کے آئے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں بار بار یہ مینشن کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ ترقی ان ادوار میں ہوئی ہے جن ادوار میں پیس تھا، امن تھا۔ جب بھی جنگیں ہو رہی تھیں تو نہ جو ہے وہ کوئی سائنس کی اور علمی تحقیق تھی، نہ کوئی ترقی تھی، نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب بھی امن و امان قائم ہوا ہے اس وقت اس ملک نے یا اس ایریے نے ترقی کی ہے۔ آج کی دنیا سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ دیکھ لیں کہ جو بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ اسی لیے چاہتی ہیں کہ چھوٹے ممالک یا چھوٹی جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ معدنیات ہیں، جہاں پہ وہ لوگ اگر امن و امان کی صورت قائم ہو تو وہ لوگ مجھے تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ میں شامل ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ امن و امان رہنے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب امن و امان ہوگا تو ترقی ہوگی، ترقی ہوگی تو خوشحالی آئے گی، خوشحالی آئے گی تو طاقت بڑھے گی، طاقت بڑھے گی تو پھر ان لوگوں کو چیک کیا جائے گا کہ بھئی یہ بڑی بڑی طاقتیں اگر ظلم و ستم کر رہی ہیں، مونوپلیز ہیں ان کی، تو وہ ختم کی جائیں۔ تو اپنی مونوپلیز کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تقریباً سیاست دانوں نے اور انہوں نے یا بڑی بڑی طاقتوں نے پوری دنیا میں یہ سیکھ لیا تھا کہ دوسرے جتنے علاقے ہیں ان سب کو آپس میں لڑواتے رہو، امن و امان نہ ہو، جنگیں ہوتی رہیں، اسلحہ ایک جگہ بیچو دوسری جگہ بیچو، تاکہ سب ایک دوسرے کو تباہ برباد کریں، تاکہ ہماری مونوپلی، ہماری طاقت دنیا پہ قائم رہے۔ بالکل وہی چیز وہاں بھی چل رہی ہے اس وقت۔ فضل برمکی جو تھا وہ خراسان کا گورنر تھا، اور اس کا یحییٰ برمکیت آرمی کا انچارج تھا۔ یہ برمکیز کے بارے میں انشاءاللہ ہم اور بھی کبھی تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن بہرحال یہ ایرانین فیملی تھی، بلخ افغانستان کی طرف سے آئی تھی، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا عباسی حکومت کے دوران، اور پھر وہ دا موسٹ پاورفل آرمی بن گئی تھی پوری دنیا کی، اور پھر جب انہوں نے ہارون رشید کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ خالی فوج میں تھے، یہ بہت بڑے لکھے لوگ تھے، بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی، خاص طور سے عربین پیننسولا میں، پرشیا میں، سینٹرل ایشیا اور عریب قریب کے علاقوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ تو یہ علمی اور علم اور حکمت کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، اس کے جنگی فنون کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، تو ان کی بہت زیادہ وقت تھی، اور ہارون رشید کے بہت اچھے دوست تھے کیونکہ انہی کے والد نے ہارون رشید کو پڑھایا تھا۔
اچھا، اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اب چونکہ عاصم جاوید کے کا انشاءاللہ تزکیۃ النفس کا سلسلہ ہے، تو اگلے ہفتے ہم جو پڑھیں گے وہ ہے عباسی ڈائنسٹی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور ہارون رشید کے بارے میں پڑھیں گے. اچھا، اب آپ لوگ اگر تھوڑی سی آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اگر آپ سب لوگ تھوڑا سا ہارون رشید کے بارے میں پڑھ کے آئیں. ہارون رشید کے میرے خیال میں اس وقت دنیا کا اس زمانے میں سب سے بڑا بادشاہ سمجھ لیجئے، خلیفہ سمجھ لیجئے، یہاں تک کہ جو نان مسلمز لوگ ہیں وہ ہارون رشید کو مسلمانوں کا سب سے بڑا خلیفہ یا نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کبھی کسی کی اتنی بڑی خلافت اور اتنی اسٹرانگ اور ہر لحاظ سے، خاص طور سے علم و حکمت کے لحاظ سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے، آپ کے جو گریک مٹیریل تھا، گریک فلسفی تھی، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لحاظ سے، بیت الحکمہ بنانے کے لحاظ سے، تو وہ ان سب چیزوں کو دوسرے لوگ بھی ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے ٹاپ بادشاہ تھا. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر آج کے لیے اتنا ہی. پھر اس کے بعد ابھی ہم دوسرا سیشن تزکیۃ النفس کا شروع کرتے ہیں. اگلے ہفتے کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.